نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے المقدم المؤخر کی وضاحت پڑھیں گے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ احادیث میں واقع ہوئے ہیں اور یہ اکٹھے بولے جاتے ہیں، یعنی الگ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو المقدم نہیں کہا جائے گا یا الگ سے المؤخر نہیں کہا جائے گا، یہ اکٹھے بولے جائیں گے المقدم المؤخر، آگے کرنے والا، پہلے بھیجنے والا، پہلے کوئی کام کرنے والا یا پیچھے رکھنے والا، کسی کو پیچھے چھوڑنے والا یا کوئی کام بعد میں کرنے والا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں اور اللہ تعالیٰ کے افعال کی جو ٹائمنگز ہیں ان کا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے تعلق ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ میری خطا و جہالت، میرا اسراف بخش دے، اور جو بھی تو مجھ سے جانتا ہے وہ بخش دے۔ اے میرے اللہ میری حقیقت اور مذاق اور خطا اور قصدن خطاؤں کو بخش دے، یہ سب کچھ میرے پاس سے ہوا ہے، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، سب کچھ میرے سے ہوا ہوا ہے، اور ہر ایک کو بخش دے، جو اگلے پچھلے تمام گناہ ہیں ان کو بخش دے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے اور تشہد کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اس کا معنی بھی وہی ہے جو ہم نے پیچھے کیا ہے، اور اس کے آخر میں لا الہ الا انت آتا ہے، اور پچھلی جو ہم نے پڑھی اس میں آخر میں آتا ہے انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ صفاتی نام ہیں یہ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کتنا درست کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ آ رہا ہے وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ایک جگہ پہ آ رہا ہے لا الہ الا انت۔ دونوں چیزیں اللہ ہے جو کسی چیز کو پہلے کرتا ہے، کسی چیز کو بعد میں کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو کسی کے درجات آگے کر دیتا ہے، کسی کے پیچھے کر دیتا ہے، کسی کو عزت دے دیتا ہے، کسی کو ذلت دے دیتا ہے، جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں یہ دعا کیا کرتے تھے، یعنی جب تہجد میں کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیام السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت الہی لا الہ الا انت۔ ترجمہ ہے، اے میرے اللہ تیری ہی تعریف ہے کہ آسمانوں اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے تو ہی ان کا نگران ہے، تیرے ہی لیے تعریف ہے کہ زمینوں اور آسمانوں اور جو بھی ان میں ہے تو اس کا بادشاہ ہے، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے
کہ تو زمین و آسمان کا نور ہے، تیرے لیے ہی تعریف ہے کہ تو ہی حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیری بات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، آگ حق ہے، سارے نبی برحق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور قیامت حق ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیرے لیے مطیع ہوا اور تیرے ساتھ ایمان لایا، تیرے اوپر بھروسہ کیا، تیری طرف جھکا، تیری طاقت سے میں نے جھگڑا کیا اور تیری طرف میں فیصلہ لایا، اور میرے اگلے پچھلے گناہ بخش دے، جو میں نے پوشیدہ اور ظاہر کیا وہ بخش دے۔ تو ہی مقدم ہے، تو ہی مؤخر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور جیسا کہ بھی ہم نے پہلے بات کی کہ یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام جڑواں ہیں اور مد مقابل ہیں، یہ تنہا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوتے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آتے ہیں، اور انہی کے اجتماع سے کمال حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو پرفیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ المقدم اور المؤخر دونوں کے جڑنے سے آتی ہے۔ تقدیم و تاخیر یعنی کسی چیز کو جلدی کرنا، دیر سے کرنا، آگے کرنا، پیچھے کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وصف ہیں جو اس کی قدرت کے کمال کی دلیل ہیں، اور انہی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا کمال بھی پایا جاتا ہے۔ کون سا کام کس وقت کرنا ہے، اسٹیپ وائز کس طرح سے کرنا ہے۔ قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات بنائی تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے سارا آپ کو بتایا ہے کہ 2 دن میں یہ کام ہوا، 2 دن میں یہ کام ہوا، 2 دن میں یہ کام ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلمہ کن سے ہر کام ایک لحظے میں سارے کے سارے اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے المقدم اور المؤخر ہونے کی جو صفات ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اندر خود رکھی ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز ایسے آرگنائزڈ مینر میں کرتے ہیں۔ اس سے ہمارے پاس ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا فرسٹ تھنگز فرسٹ، جو لوگ ایک کام کرنے کے کوئی اور ہوتے ہیں اور ایک دم جمپ کر کے وہ اس کے بعد کی کسی بات کے اوپر ایک دم یعنی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور جو کام اس وقت کے کرنے کا ہوتا ہے اس کام کو یعنی اس سے ان کا فوکس ہٹ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ ان کے اندر اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہے۔ تو یہ ایک بہت خوبی ہوتی ہے انسان کی بھی کہ انسان وہ کام کرے کہ جو اس وقت کرنے کا ہے، جس کا اس وقت ٹائم ہے، ورنہ آپ رائٹ تھنگ ایٹ دا رانگ ٹائم جب کرتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں بلکہ الٹا اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ سو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جو ثمرات ہماری شخصیتوں پر پڑنے چاہیے، ان میں سے المقدم المؤخر کا ایک ثمرہ یہ ہے کہ ہم آرگنائز ہو جائیں، ہم وہ کام اس وقت کریں ایک گیون پوائنٹ ان ٹائم میں کہ جس کا اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک اور طرح کی ڈے ڈریمنگ تو کرتے رہیں اور کرنے کا کام جو ہے وہ پڑا رہے۔ بہت سے لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیتوں کو بعض اوقات ضائع کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی کمال کی صفات ہیں، یہ اللہ کے ساتھ قائم ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات بھی ہیں، ٹھیک ہے، ذاتی بھی ہیں اور فعلی بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تقدیم و تاخیر کرنا مخلوق کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا، مخلوقات کے ساتھ متعلقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کسی کو بھی تقدیم و تاخیر کرتا ہے تو اس میں مخلوق انوالوڈ ہوتی ہے، لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ کے فعلی صفات بھی ہیں اور ذاتی صفات بھی ہیں۔ اب اوپر جو ہم نے احادیث دیکھی ہیں ان میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ دونوں نام اگلے اور پچھلے، ظاہری اور پوشیدہ، عملاً یا غلطی سے صادر تمام گناہوں کی مغفرت کے سیاق و سباق میں لائے گئے ہیں۔ انت المقدم و انت المؤخر، اور کہا کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ میرے بھی اگلے پچھلے، نئے پرانے، غلطی سے کیے ہوئے، دانستہ کیے ہوئے، خطا سے کیے ہوئے، یا مذاق میں کیے ہوئے، یا سنجیدگی سے کیے ہوئے، سب کے سب مجھے معاف کر دے۔ اور اسی سیاق میں اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام آئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ گناہ انسان کو پیچھے ڈالتے ہیں، اس کو برباد کرتے ہیں،
اور مغفرت سے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، آگے لے جاتا ہے بندے کو، اسے بلند کرتا ہے۔ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بلند کرے یا پست کرے، عزت دے یا ذلت سے دوچار کرے، اور چاہے تو عطا کرے چاہے تو روک لے۔ آپ دیکھیے کہ جو ایمان بالرسل ہے اس میں جو کچھ احادیث آتی ہیں وہ اس طرح سے بھی ہیں کہ یعنی کب کب انبیاء کرام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کی ہے۔ اب انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی خلاف اولا اگر ان سے ہو گیا تو وہ مغفرت طلب کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے مغفرت طلب کی، سلیمان علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی ملتی ہے، داؤد علیہ السلام کی ملتی ہے۔ یہ ساری جو دعائیں ہیں یہ دراصل کیا کرتی ہیں؟ یہ انسان کو ایلیویٹ کرتی ہیں۔ یہ ان انبیاء کرام کی جو ایک ہے نا کہ وہ تقدیم کرتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف۔ وہ جب بھی انہیں ایک جو استغفار ہے نا، وہ انسان کے دل کے اوپر آئے ہوئے جو پردے اور انسان کے دل کے اوپر آئے ہوئے کو بادل جو ہوتے ہیں نا، ان کو بالکل ایسے کلین کر دیتا ہے، انسان کے شیکلز توڑ دیتا ہے۔ وہ جو مینٹل بلاکس ہوتے ہیں اور کئی انسان کو نفسیاتی جو بوجھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، استغفار انسان کے لیے ان سب کو واش آؤٹ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کی ایک صفت ہے کہ وہ توبہ اور استغفار میں جلدی کرتے ہیں، حالانکہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ سوچئے کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں ہم گن لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ بھی استغفار کرتے ہوتے تھے۔ تو جس کے لیے اللہ عزت و رفت اور تقدم لکھ دے، جس کے درجات بلند کر دے، تو کسی کے بس میں نہیں کہ اسے اس سے محروم رکھے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اور جس کے لیے وہ ذلت و پستی لکھ دے اور پیچھے رہ جانا لکھ دے، اسے اس سے کوئی خلاصی نہیں دلا سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کا دل اللہ سبحانہ و تعالی رب کائنات کی انگلیوں کے درمیان ہے، اگر وہ چاہے تو اسے درست کر دے، اگر چاہے تو اسے ٹیڑھا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو یا ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت کر۔ اور اسی طرح سے میزان بھی رحمان عز و جل کے ہاتھ میں ہے، اسے پست کرے یا اسے بلند کرے۔ جس کے لیے چاہے کسی بھی اس کے کھجور کے آدھے دیے ہوئے ٹکڑے کو صدقے کو قبول کر کے اس کو احد پہاڑ جتنا وزن دے کر میزان کو بھاری کر دے، اور جس کی چاہے تہامہ کے پہاڑوں جتنی بھی جو نیکیاں ہیں ان کو وزن نہ دے کر مچھر کے پر کے برابر ہلکا کر کے اس کے تول ہلکے کر دے۔ یہ ہیں ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالی کہ جن کی ہر صفاتی نام میں اور جن کے ہر فعلی صفات میں اور ذاتی صفات میں ہمارے لیے سبق ہی سبق ہیں، ہمارے لیے معرفت کے ایسے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اچھا ہمارا اپنے رب سے تعلق کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آج اگر ہم ایک یہ بات لے کر اٹھ جائیں کہ ہم نے اپنے رب المقدم المؤخر کے ساتھ جو تعلق رکھنا ہے، جو استوار کرنا، ایک بانڈ بنانا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے استغفار میں جلدی کرنی ہے اور ہم نے نیکیوں میں جلدی کرنی ہے، اس میں ہم نے پیچھے نہیں رہنا۔ سورہ الانفطار میں آتا ہے نا کہ انسان اس دن یاد کرے گا ما قدمت و اخرت، جو اس نے آگے بھیجا اور جو وہ پیچھے چھوڑایا۔ کچھ کام وہ کر پایا، وہ نامہ اعمال اس کا آگے پہنچ گیا، کئی ہیں جو اس کے ہونے سے رہ گئے۔ آج ہی ہماری ایک بہت ہی عزیز ایک طالبہ کی اچانک انتقال ہو گیا، اور وہ ینگ تھیں اور چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک تھیں، اور رات کو ان کو میگرین ہوا جو کہ ان کو پہلے بھی ہوتا رہتا تھا، اور پھر ان کو برین ہیمریج ہوا اور صبح ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور ان کے بارے میں اتنی ذکر خیر، اتنی ان کی اچھی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ صدقہ کرتی تھیں، اپنی کمائی میں سے کرتی تھیں، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے صدقہ کرتی تھیں، اور اسی طرح بہت سی اور باتیں، کیلیگرافی کرتی تھیں اور سیکھتی تھیں، سکھاتی تھیں۔ بہت ان کی نیکیوں کی جو ہے نا باتیں وہ ہم سن رہے ہیں، لیکن کتنے کام ہوں گے جو انہوں نے سوچے ہوئے تھے۔ پرسوں انہوں نے اپنی ایک کلاس فیلو کو
انہوں نے پھر ہمیں وہ سنایا بھی کہ انہوں نے وہ وائس نوٹ بھیجا کہ میں فلاں جو ریکارڈنگ ہے وہ میں نہیں سن سکی کیونکہ میری فلاں کلاس تھی اور وہ میں بعد میں سن لوں گی. یہ کوئی جرم نہیں تھا ان کا، لیکن ہم ہر وقت اس انتظار میں، ہمیں ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جن کاموں کو ہم نے چاہے اپنی جینوئن کسی وجہ سے بھی پینڈنگ کر رکھا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ جینوئن جو کام جو ہم کرنے کی نیت بھی رکھتے ہیں وہ بھی نہ ہم کر سکیں، وہ بھی ہم اس تاخیر میں شامل ہو جائیں، وہ بھی ادھر ہی رہ جائیں اور ہم ان کو کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں. پھر اسی طرح جس کے لیے اللہ عزت و رفت اور تقدم لکھ دے، آگے بڑھنا لکھ دے، کسی کے بس میں نہیں کہ اسے اس سے محروم کرے، اور جس کے لیے وہ ذلت و پستی لکھ دے، پیچھے رہنا لکھ دے، اسے خلاصی دلانے والا کوئی نہیں ہے. اب اس ساری بات سے یہ ثابت ہوا کہ بندے کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کی سعادت، نہ اس کی بدبختی، نہ اس کی پستی، نہ اس کی بلندی، اس کی تقدیم اور اس کی تاخیر، اور اس کا ہدایت یافتہ ہونا، ایمان پر مضبوط ہونا یا گمراہ ہونا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. بندے کے بس میں کچھ نہیں، جو چاہے وہ کرے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، جس طرح چاہے لوگوں کے دلوں کو، تقدیروں کو پلٹ دے. آپ دیکھیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 6 سال لگے ایمان لانے میں، عشرہ مبشرہ میں وہ بھی ہیں، لیکن ان کو 6 سال لگے. کچھ لوگ ہیں کہ جو بالکل ابتدا میں، پہلی دفعہ میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس کے آگے بھی ایمان پیش کیا اس نے قبول کیا بھی تو تھوڑا بہت تأمل یا غور و فکر کیا سوائے ابو بکر کے. تو یہ اللہ ہے کہ جس کو جو سعادت دے دے. پھر بھی اب یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے بلند کرے، جس کو چاہے پست کرے، ایمان کمزور کرے، مضبوط کرے، ہدایت دے، گمراہ کرے. لیکن پھر بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی کوششیں چھوڑ بیٹھے. بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی ساری کوششیں نفع بخش کاموں کے لیے استعمال کرے اور کوشش کرے، ایفرٹ کرے، اسٹرائیو کرے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اچھی تدابیر کرے، اور پھر ان بری تدابیر سے دور رہے جو اللہ کی ناراضگی اور انسان کو پیچھے رکھنے کا باعث بن جاتی ہیں. سورہ المدثر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، آیہ 37 ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے. یعنی وہ آگے بڑھنے کے لیے ایسے عمل کرے جو اسے رب کے قریب کریں اور اس کی رضا اور عزت والے گھر کے نزدیک کر دیں، یا پھر نافرمانیوں میں وہ چیزیں اختیار کرے، ایسے گناہ کرے جو کہ اللہ کی رضا سے دور کرتے ہوں اور اس کی ناراضگی اور جہنم کے قریب کر دیں، اور انہی کا ارتکاب کر کے انسان جنت سے پیچھے رہ جائے. انسان کے لیے یہ جو امور ہیں ایفرٹ کے، کوشش کے، آگے بڑھنے کے، ان میں اسٹرائیو کیے بغیر انسان کا کوئی چارہ نہیں. اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں ان کو پکڑنے سے، اور جو چیزیں اللہ سے دور کرتی ہیں ان کو چھوڑے بغیر انسان کا گزارا نہیں. اور یہ ہر معاملے میں، انسان ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور ایک لحظے کے لیے بھی انسان اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے بڑی رغبت کے ساتھ مانگنے والوں کے لیے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں. رغبت سے مانگا کریں، خوفا و طمعا دعا کے ایٹیکیٹس میں سے ہے. اللہ تعالیٰ سے خوف اور طمع کے ساتھ مانگا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، نہ ہی پکارنے والوں کو ناکام لوٹاتا ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم گمراہ ہو، ہدایت وہی پائے گا جس کو میں ہدایت دوں گا، لہٰذا مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو، مگر جس کو میں کھلاؤں وہی کھا سکتا ہے، مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو، مگر جسے میں لباس پہناؤں، مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں پہناؤں گا. اے میرے بندو، تم رات اور دن گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو، میں سارے گناہ بخش دیتا ہوں، مجھ سے بخشش طلب کرو، میں بخش دوں گا. بندے کا جب یہ ایمان ہو اور کہ اللہ وحدہ ہی مقدم و مؤخر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو اس کے نتیجے میں
یہ اس کے روبرو ذلت اپنائے گا، اللہ کے آگے عاجزی و انکساری آئے گی، اور پھر اپنا طمع، اپنی امیدیں بھی اللہ کے سامنے رکھے گا، اسی سے خوف کرے گا اور اسی کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہوگا، اور اس کی تدبیر سے لاپرواہ بھی نہ ہوگا۔ رغبت سے، خوف و طمع سے خوب گڑ گڑا کر، زاری کر کے دعا میں افتقار ہونا چاہیے، فقر ہونا چاہیے، یہ نہیں، لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کہے کہ یا اللہ جو بہتر ہے بس تو کر دے، یعنی ہم کب اتنے لاپرواہ ہیں؟ ہمیں جو چیز چاہیے ہم اللہ سے کہیں کہ یا اللہ اسی میں بہتری کر دے، میں متحمل نہیں ہوں اس چیز کی کہ مجھ پر یہ آزمائش آئے۔ اور پھر خیرات اور عمل صالحہ میں سبقت کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورۃ الحدید آیا 21۔ جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی مانند ہے، وہ تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جگہ پر آتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دنیا کی ساری یہ جو لذتیں ہیں اور ٹیمپٹیشنز ہیں، اٹریکشنز ہیں، ان سے فرار اختیار کرو اور کس طرف کو جاؤ؟ اللہ کی طرف۔ پھر اسی طرح سے سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کی ایک ڈائریکشن ہے، وہ اس کی طرف رخ موڑتا ہے۔ تمہاری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے؟ سبقت لے جاؤ نیکیوں میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ المقدم ہے تو تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، تم تقدیم کرو نیکیوں میں، اللہ تمہاری نیکیاں قبول کرے گا۔ سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے اسی طرح کا مضمون کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماوات والارض اعدت للمتقین، اور آگے ان کی صفات ہیں متقین کی، الذین، وہ جو ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں تنگ دستی میں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ایسے کام کرنے کے لیے ہمیں تقدیم کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، ہمیں غصے کو پینا آنا چاہیے جب غصے کو پینے کا وقت ہو، اور ہمیں لوگوں کو معاف کرنا آنا چاہیے، ہمیں لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، ہمیں گناہ پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں گناہ کے بعد فوری طور پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں کچھ تاخیر دیکھی تو فرمایا آگے بڑھو اور میری اقتداء کرو، ایک اور تمہارے بعد والے اقتداء کریں۔ ایک قوم مسلسل مؤخر ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ اللہ بھی اسے مؤخر کر دیتا ہے، یعنی لتھارجی اور سستی اور نیکی کے کاموں میں سستی اور بہت انڈیسائسو رہنا اور پروکریسٹینیشن کرتے رہنا، آگے سے آگے ڈالتے رہنا، اپنے لیے ایک ڈیڈ لائن سیٹ کی ہے تو اس کو میٹ نہ کر سکنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسان کی شخصیت کی ایک ایسی کمزوری ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس نام پر ایمان کے بعد درست ہو سکتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقدیریں مقدم کی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دیں مخلوق کے تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کے چاہے درجات بلند کیے، جن کو چاہا سابقون کے مقامات میں جگہ دی، جن کو چاہا توفیق دی نیکی کی، اور جن کو چاہا، چاہے وہ عرب کے بڑے بڑے سردار تھے اور آج کی دنیا کے بھی، ان کو پیچھے کر دیا۔ ابو جہل پیچھے رہ گیا، اور جو کہ کبھی اہل مکہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے دنیاوی لحاظ سے کہ وہ بھی پیچھے رہ سکتا ہے۔ لہذا لا مقدم لما اخر ولا مؤخر لما قدم، جن کو اللہ تعالیٰ مقدم کر دے ان کو مؤخر کرنے والا کوئی نہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ ہی پیچھے چھوڑ دے ان کو آگے لے جانے والا کوئی نہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو التقدیم اور التأخیر ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی ہے کونی تقدیم و تاخیر، مخلوقات کی
کب تخلیق کرنی ہے، کون سا بچہ پہلے آئے گا، بہن بھائیوں میں سے کون سا سبلنگ فرسٹ بورن ہوگا، کون اس کے بعد آئے گا، کون ٹوینز ہوں گے، ٹوینز میں کون پہلے پیدا ہوگا، یہ تمام چیزیں، رات دن کا آنا جانا، ہر چیز، پوری کائنات میں کیا چیز پہلے واقع ہوگی، کون سی بعد میں ہوگی، کس کو دنیا پہلے چھوڑنی ہے، کس کو بعد میں چھوڑنی ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کونی ایک تقدیم ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ دوسری تقدیم و تاخیر شرعی، بالکل اسی طرح جیسے ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ ہوتا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، اسی طرح تقدیم و تاخیر کونی بھی ہوتی ہے اور شرعی۔ اور شرعی تقدیم و تاخیر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض انسانوں کو دوسرے انسانوں پر فضیلت دی، بعض جگہوں کو دوسری جگہوں پر فضیلت دی۔ مکہ کی فضیلت، وہاں پہ ایک نماز 1,00,000 درجے کی ہے، پھر مدینہ کی فضیلت یا مسجد نبوی کی فضیلت، مسجد اقصیٰ کی فضیلت، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے بعض اوقات یا زمانے زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد وہ جو میرے بعد آئے، پھر اس کے بعد وہ جو میرے بعد ان کے بعد آئے۔ اور اسی طرح سے بعض جو اوقات ہیں، مثلا اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تو اس کے لیے افطار سے پہلے کا وقت ایک انتہائی آگے بڑھ جانے والا وقت ہے کہ اس وقت اس کے منہ سے جو بو آ رہی ہے وہ اللہ کو کستوری کی اسمیل سے زیادہ پسند ہے۔ پھر اسی طرح اس وقت اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر دعاؤں کی قبولیت کے اور کتنے اوقات ہیں، تہجد کا وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا، پھر اسی طرح سے ہر فرض نماز کے بعد، پھر اسی طرح سے قرآن کی ریسیٹیشن کے بعد، پھر اذان اور اقامت کے درمیان، سفر میں، بارش میں، یہ سب جو ہیں یہ تقدیم و تاخیر شرعی ہے۔ اب ہمارے اوپر جو ایک خاص ایفیکٹ ہے نا اس نام کا، وہ یہ ہونا چاہیے رضا بالقدر، اللہ تعالیٰ کی جو بھی فیصلے ہیں اور جو اس نے ہمارے لیے تقدیر رکھی ہے اس کے اوپر راضی رہنا۔ کوئی چیز ابھی نہیں مل رہی، اس کے دیر سے ملنے کے احتمالات ہیں، آپ اپنی دعا جاری رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کے اوپر آپ راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگ کے ساتھ ناراض لوگ کبھی بھی دنیا میں بھی نہ اچھا فیئر کرتے ہیں، نہ وہ دنیا میں بھی پرسکون اور خوش خود بھی رہ سکتے ہیں، ان کی زبانوں پر ہر وقت گلہ ہی گلہ ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ سورہ آل عمران آیا 26 میں جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے نا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، تو بادشاہت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، تو بادشاہت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی علم کے اور اہل علم کے جو مقامات بلند کرتے ہیں، سورۃ الانعام آیا 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی قضاء و قدر ہے کہ کس کے اس نے درجات بلند کرنے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ رزق میں کسی کو آگے کرتا ہے، کسی کو پیچھے کرتا ہے۔ جو کوئی اس بات میں اللہ کے المقدم اور المؤخر ہونے پر ایمان رکھ لے گا، قضاء و قدر پر ایمان رکھ لے گا کہ مجھے جو ملا اس وقت میرے لیے اتنا ہی ٹھیک ہے، اور میری قسمت میں جو ہوگا وہ مجھے مل کے رہے گا، اپنے وقت پر مجھے مل کے رہے گا، وہ انسان پرسکون رہے گا، وہ انسان حسد کا شکار نہیں ہوگا، وہ انسان دوسروں کو دیکھ کر حسرت کا شکار نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ اللہ سے رزق کی فراخی اور رزق حلال مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الزخرف میں فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ زخرف 32۔ کیا یہ تقسیم کرتے ہیں رحمت تیرے رب کی؟
ہم نے تقسیم کی ان کے درمیان معیشت اس دنیا کی زندگی کی، اور ہم ان میں سے بعض کے درجات بعض پر بلند کر دیتے ہیں تاکہ ایک جو ہے وہ دوسرے کو مسخر کر لے، ایک اوپر ہو اتھارٹی کی پوزیشن پہ ہو اور دوسرا سبارڈینیٹ ہو۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اصل تمہیں کس چیز کی طرف دوڑنا چاہیے؟ اللہ کی رحمت کی طرف، جو کہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ الانعام 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو بعض کے بعض پر درجات بلند کیے ہیں، یہ جو تقدیم و تاخیر شرعی ہے یہ اس کی اگزامپلز چلی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو درجات بلند کیے ہیں یہ آزمائش کے لیے ہیں کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں تم کرتے کیا ہو، تم آگے کے لیے کیا سمیٹتے ہو۔ اور اسی طرح صبر کرنے والوں کا صبر ظاہر ہوتا ہے قضاء و قدر پر ایمان سے۔ پھر اسی طرح المقدم المؤخر پر، قضاء و قدر پر ایمان لانے سے نیکسٹ اگلا جو ایک ثمر ایک ہماری پرسنالٹی پر پڑتا ہے وہ ہے شکر الشاکرین، شکر کرنے والوں کا شکر۔ اللہ تعالیٰ نے جو فضل، جو نعمتیں، جو ہدایت الی صراط مستقیم دی ہے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر ادا کرنا۔ آپ دیکھیے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا سورۃ القصص آیہ 24 میں ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سبحان اللہ۔ پھر وہ سائے کی طرف لوٹے اور عرض کی کہ اے میرے رب، میں جو بھی تو خیر میری طرف نازل کرے اس کا محتاج ہوں، اس کا میں فقیر ہوں۔ یہ ایک شکر کی علامت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی محتاجی رکھے بغیر کسی گلے شکوے کے۔ سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے، انہوں نے کیا فرمایا تھا سورہ النمل آیہ 19 میں وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں، صالح اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے داخل کر اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ ان انبیاء کرام میں جن ہستی کے حوالے سے، ان کی لائف ہسٹری کے حوالے سے ہمیں اللہ کے المقدم المؤخر کی صحیح سمجھ آتی ہے وہ یوسف علیہ السلام ہے۔ شروع ہی میں اگر وہ ایک شکایت کا رویہ اپنا لیتے اور شروع ہی میں اگر وہ ایک مختلف روش پہ چل پڑتے تو ان کا یہ اینڈ نہ ہوتا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں رکھا اور اس کو احسن القصص قرار دیا، یہ سب ان کے شکر کے ساتھ ہوا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 تھی۔ اچھا، اب اگر انسان شکر نہیں کرتا، اب اگر اللہ المقدم المؤخر کے ساری جو بنائی ہوئی تقدیر ہے اس پر شکر نہیں کرتا تو اس کا انجام کیسا ہوتا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کے دشمن قارون کا ہوا تھا، جس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پر کسی کا فضل نہیں ہے، یہ سب کچھ میں نے خود کیا ہے، میرا نالج تھا اور میں نے خود کیا ہے یہ۔ اب ہر انسان پر، ایک مومن پر یہ فرض ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے مقدم رکھا ہے ان کو مقدم رکھے، اور جن کو اللہ نے پیچھے رکھا ہے ان کو پیچھے رکھے۔ ایک بات تو پہلے ہو گئی کہ فرسٹ تھنگز فرسٹ کرے، اور اسی طرح سے اہل اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے باعزت بنایا، اہل اطاعت والا رویہ اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل معصیت یعنی نافرمانوں کو ذلت عطا دی ہے تو ان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ وہ اہل معصیت والے کاموں سے الگ رہے، دور رہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس بندے میں ہو جائیں وہ حلاوت الایمان کو پالے گا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ دوسرے یہ کہ ایک آدمی کسی چیز سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور وہ ناپسند کرے کفر کی طرف لوٹنے کو جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے آگ میں ڈالے جانے کو۔
تو ایسے لوگ ہیں کہ جو آگے نکلتے ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جن کی شخصیتوں پر یہ اثرات مرتب ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، افضل اعمال میں سے کیا ہے کہ اللہ کی خاطر ہی محبت رکھیں اور اللہ ہی کی خاطر بغض رکھیں کسی کے ساتھ بھی۔ ہماری جو نیکی کے کاموں میں پیچھے رہ جانا ہے، سستی کرنا اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے سے، نماز میں کبھی رات میں 2 نفل یا لمبا قیام، تو اس میں انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ اپنے اعمال میں سے جو آپ کر سکتے تھے، جس کا آپ کے پاس ٹائم تھا، جس کی آپ کے پاس صلاحیت تھی، وہ بھی آپ نے نہ کیا۔ سو اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ پھر اسی طرح سے استغفار کی پہلے بھی بات ہوئی، تو یہ جو المسابقہ الی التوبہ ہے، یعنی توبہ کی طرف جلدی کرنا، اسی چیز نے مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم کے مقامات جو ہیں وہ بلند کیے ہیں، کیونکہ وہ سب سے جلدی وہ سبقت کر گئے ایمان لانے میں۔ اللہ نے ان کا نام ہی السابقون رکھ دیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ پھر اسی طرح سے مسابقہ الی الصفوف، پہلی صف میں، خاص طور پر مرد حضرات مسجد میں جاتے ہیں، پہلی صف میں جا کر نماز پڑھنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، کہ بہترین صفیں مردوں کی جو ہیں وہ ان کی اول والی ہیں، پہلی والی ہیں، یعنی وہ انسان انتظار کر رہا ہے، وہ بھاگتا ہے، وہ پہنچتا ہے، وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ تھوڑی سی تشریح طلب ہے کہ خواتین کی کون سی صفیں جو ہیں وہ شر ہیں فرنٹ والی اور کیوں ہیں، اس میں ابھی اس وقت ہم نہیں جا رہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو سعید الخدری کی حدیث ہے، اس کو ہم ابھی دیکھ بھی چکے ہیں، دوبارہ ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں کچھ ذرا تاخیر کا رجحان دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ آگے بڑھا کرو اور میری اقتداء کرو، اور جو قوم پیچھے کی پیچھے ہی ہٹنا شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پیچھے ہی کر دیتے ہیں، حتی یؤخرہم اللہ، یعنی اس کی تشریح یہ کی گئی ہے حتی یؤخرہم اللہ کی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے پیچھے کر دیتے ہیں، اپنے عظیم فضل سے پیچھے کر دیتے ہیں، کسی قدر و منزلت کی، کسی ایک منزل تک انہوں نے پہنچنا ہے بلند تک، اس سے ان کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کے تمام امور میں یہی خیال رکھا گیا ہے کہ جسے اللہ نے مقدم کیا اسے مقدم رکھیں، جسے مؤخر کیا اس کو مؤخر رکھیں، جس کی محبت مقدم ہے اسے مقدم رکھیں، جس سے بغض مقدم ہے اس سے بغض رکھیں۔ یہی ایمان کا کڑا ہے، جسے مضبوط پکڑیں گے تو کامیابی ہوگی۔ پھر یہ بھی آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس ترتیب میں کچھ بھی آگے پیچھے نہ ہو۔ صفا و مروہ کی صحیح ہے، صفا سے صحیح شروع کی اور فرمایا ہم اس سے آغاز کرتے ہیں جس سے اللہ نے آغاز کیا۔ اسی طرح وضو میں پہلے چہرے سے آغاز فرمایا، پھر بازو دھوئے، پھر سر کا مسح کیا۔ زندگی میں ایک مرتبہ بھی ان چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیم و تاخیر نہیں کی۔ تو عبادات میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر آپ کوئی اور قرات کریں گے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پہلے قرات کر لیں اور بعد میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔ اگر ظہر کے 4 سنت 4 فرض ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ 4 فرض پہلے پڑھ لیں۔ تو یہ ساری جو ایسپیکٹس ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سابقون بالخیرات بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔